ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج کی ڈسکشن کا موضوع ہے خواتین کا عالمی دن، جس کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مارچ ارینج کیے گئے تھے، جو اپنی نوعیت کے انتہائی متنازع مارچ کہلائے۔ سر اس میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ حقوق کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک قدم آگے گزارش کروں گا کہ آپ بدتمیزی بھی کرنا چاہیں، اگر آپ مصر ہیں کہ بدتمیزی ضرور کرنی ہے تو اعلانیہ مت کریں۔ بدتمیزی زیادہ ولگیرٹی میں چلا گیا تھا، دیکھیں نا، حقوق کی بات، حقوق وہ حقوق کا زور کم ہے اور جسم کا زور زیادہ ہو گیا، اور یہ خواتین کی عمومی آواز نہیں تھی۔ مطلب ہے طلاق ایک حق ہے جو عورت کے پاس نہیں، مرد کے پاس بھی ہے، اور اس حق کا استعمال بعض جگہوں پر بہت اچھا ہوتا ہے، بہت بڑے فساد سے جان چھوٹتی ہے، لیکن اس پر اترانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تمام جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اسے کہا گیا ہے۔ آپ اس پر پھولے نہیں سما رہے، ڈیورسڈ اینڈ ہیپی۔ پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مارچ اور اس طرح کی موومنٹس اس طرح میڈیا دکھاتا ہے جیسے مردوں اور خواتین کو لڑانے کے لیے کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا یہ مقصد نہ ہونا چاہیے اور نہ تھا، کیونکہ کانفلکٹ بکتا ہے اور وہی دکھایا گیا ہے۔ یہ دراصل ریڈیکل اور لبرل فیمنزم کی لڑائی ہے۔ ریڈیکل فیمنزم مردوں اور عورتوں کو لڑانے کے لیے، جبکہ لبرل فیمنزم کا مقصد بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کے برابری کی حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے، دفتروں میں عورتوں کے حقوق، میں اس بات کے سخت خلاف ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ جی خواتین آفس میں کیوں جاتی ہیں، یہ گھروں کی زینت ہوتی ہے، یہ اس سے زیادہ دقیانوسی اپروچ کو ہو نہیں سکتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ دفاتر کا ماحول اچھا ہے کہ نہیں، کیونکہ خواتین ویسے تو بھپری ہوئی خواتین تو کہیں گی جی ہم بہت تگڑی ہیں، ہم بڑی ماچو ہیں، اپنے حقوق ہمیں چھیننے آتے ہیں، لینے آتے ہیں۔ میں نے بعض اوقات بےزتی کرواتے بھی خواتین کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ شان نہیں ہے کہ آپ خام خواہ کا ماچو بنے، آپ یہ معاملہ دوسروں پہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ آپ کو بہترین ماحول دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں۔ آپ باہر کام کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، لیکن آپ کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، کنوینینٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شوہر ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ نہیں کہ شوہر نکھٹو ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کام کرتی ہیں۔ ایک میں نے دیکھا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ آؤ مل کر کھانا پکائیں۔ ہاں جی، بہت اچھی بات ہے۔ کیا اسے موت پڑتی ہے بھی اگر وہ ہاتھ نہیں بٹاتا؟ اسے تو بچے کے پیمپرز بھی چینج کرنے چاہیے۔ عورت ہرگز پابند نہیں ہے، یہ میں مذہبی طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو کھانا بنا کر کھلانا اور پکی جلنا، یہ فلموں میں ہوتا ہے، ریئل لائف میں ایسا نہیں، لیکن بنا دیا گیا انفارچونیٹلی۔ آپ دونوں ایکول، آپ کی اتھارٹی ہے، پوزیشن ہے۔ بعض چیزوں میں خواتین سبقت لیتی ہیں، بعض چیزوں میں مرد لیتا ہے۔ لیڈرشپ مرد کے پاس ہے، وہ لیڈر ہے، اور بعض گھروں میں عورت لیڈر ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرد کمزور ہے، اس کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے، تو ایک سٹیپ پیچھے آ جائے۔ شرافت اسی میں ایک زمانہ تھا، برٹش پارلیمنٹ میں کہتے تھے دا اونلی مین ان دا برٹش پارلیمنٹ، وہ مارگریٹ تھیچر تھی، جسے آئرن لیڈی کہا جاتا تھا۔ یہ ہر خطے کا، ہر ریجن کا انڈیجنس اور کلچرل مسئلہ ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا بھائی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا احترام کرتا ہے۔ اگر تو یہ صرف دے مالائی باتیں ہیں تو آپ ریئیکٹ کریں، آپ سے کوئی توقع نہیں کرے گا کہ آپ اس کی خام خواہ کی اطاعت کریں۔ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ یہ کوئڈ پرو کو ہے، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ یک طرفہ ٹریفک صرف اور صرف یا اللہ تعالیٰ کی ہے یا کسی حد تک ماں کی ہے۔ وہ آگے سے ریٹرن نہیں مانگتا آپ سے، ماں بھی ریٹرن نہیں مانگتی، اس کا کام ہے آپ کی خدمت کرنا۔ کیوں؟ شی کی ناٹ ہیلپ ہر سیلف۔ ہر عورت ماں نہیں ہوتی، اور ماں بیٹے کا یہ ایشو یا ماں اور بچے کا نہیں ہے، لیکن اگر یہ عورت کو مرد کے مقابل کھڑا کرنے کی کوئی سازش ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہ میڈیا کو ہے نہ این جی اوز کو ہے، اس کو صرف عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم پر کھیل رہے ہیں یہ دونوں، میڈیا بھی اور این جی او بھی۔ اپنے حقوق سے ہاتھ تم دھو بیٹھو گی، اور وہ حقوق یہ نہیں ہے، یہ حقوق تو آپ کے پاس پہلے ہی ہیں، یہ جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب امریکہ اور پاکستان، میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ
شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جس پہ کہیں کہ پاکستان امریکہ سے آگے ہے. میں سمجھتا ہوں ویلیوز میں ہم آج بھی امریکہ سے آگے ہیں, حالانکہ ہم خود انحطاط پذیر ہیں. ہندوستان بھی انحطاط پذیر ہے لیکن وہ بھی امریکہ سے بہتر ہے, کیونکہ وہاں بھی باپ کو باپ, ماں کو ماں, بہن کو بہن سمجھتے ہیں. یورپ میں ایسا نہیں ہے, امریکہ میں تو ہرگز نہیں ہے. اس حوالے سے میں اقبال سے متفق ہوں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں نا کہ گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ساری دقت, ساری مشقت وہ بیچاری کرتی رہے اور آپ آرام سے سکون سے کہ نہیں جناب اقبال کا شعر اس نے پڑھا ہوگا, وہ اس پر عمل درآمد کرتی رہے گی. یہ بات غلط ہے بھائی. آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے, اس کا اعلان کرنا. میں ایک فضول سی مثال ہے لیکن یہاں شاید بڑی منطبق ہے. آپ کھانا بڑا اچھا لگا, آپ نے ہضم کر لیا ہے, کیا ضروری ہے بھری محفل میں ٹکا کے ڈکار کر کے اس کو بتانا کہ جی میں نے کھانا ہضم کر لیا؟ ایک سائڈ پہ ہو کے کر لیں جو کچھ کرنا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہے جو این جی اوز اور میڈیا ان بیچاریوں سے کروانا چاہتے ہیں. یہاں اگر ہم این جی اوز کا کردار ڈسکس کر لیں سر تو وہ بہت گناؤنا ہے. یہ این جی اوز کیا کرتی ہیں اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ ویسے مجھے پلیز بریف کریں, مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی. یہ اسی ڈیوٹی پر لگی ہیں کہ ہماری خواتین کو, پڑھی لکھی خواتین کو سڑکوں پر لے کے آئیں بغیر کسی وجہ کے. یہ 150 این جی اوز تھی, مجھے یاد ہے نواز شریف دور میں, جس کے پیچھے چودھری نثار بیچارہ پڑا رہا ہے سنگل ہینڈڈلی. اور وہ تو مسلسل بین ہو رہی ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے فیڈرل سیکرٹریز ہیں جن کی بیویاں یہ کام کرتی ہیں, وہ فورن ایڈ کھاتی چلی جا رہی ہیں. یہ فیڈرل سیکرٹریز بھی کئی ایسے ہیں جو باز نہیں آتے, ان کی بیگمات بھی باز نہیں آتے. یہ ایم بی بی ایس ہیں سارے اور ان کے بچے بھی باز نہیں آتے. یہ بدنام آپ کا خام کا ایک وزیر اعظم ہو گیا, یہ ان سے بڑے ایم بی بی ایس ہیں. پھر اس مارچ میں ریپ, ہراسمنٹ, ایسڈ اٹیک اور اس طرح کے دوسرے ایشوز کے اوپر بات کی گئی ہے, لیکن وہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوئے اور میڈیا نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جن سے سوسائٹی میں اور زیادہ کانفلکٹ پیدا ہو. ٹھیک کہہ رہی ہیں ہماری کو ہوسٹ صاحبہ. تو اس کا پھر مورد الزام خواتین کو تو نہ ٹھہرائے نا. اس کا مورد الزام اگر دیکھا جائے تو یہ جو میسنی بن کے بیٹھا ہوا ہے میڈیا, یہ وہ ہے. شی واز رائٹ وین شی سیڈ کہ کانفلکٹ بکتا ہے. لیکن سر یہ پلے کارڈز والی جو خواتین ہیں یہ تو چند ہیں, تھوڑی ہیں, لیکن اصل میں جو خواتین کے حقوق ہیں جو پورے نہیں ہو رہے ہمارے ملک میں, ان پہ بھی تو روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم ان کے لیے جان لڑا دیں گے. میرا چینل کم از کم, میرا پورا میڈیا گروپ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا, بھائیوں کی طرح کھڑا ہوگا. باقی ہے کہ ہماری اپنی تحقیق بتاتی ہے, ہمارے نیوز روم نے بہت شاندار اس کے اوپر, میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر کوریج اسے ہمارے چینل نے دی ہے, آپ نیوز نے دی ہے, کہ خواتین سے جا کر پوچھا ہے انہوں نے. وہ کہتی یہ اکثریت جو تھی اس کی ترجمانی نہیں کی انہوں نے, اور کچھ ایسی خواتین جو بد نصیب, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے چند ایک نے کہ آپ ہماری تصویر, ہماری شکل نہ دکھائیں, لیکن ہم حلفن کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پلیکٹس اٹھا رکھے تھے, اس کا مقصد کیا تھا. مطلب نعرے لکھے ہوئے تھے, موضع کہاں ہے, چلو ٹھیک ہے اپنے موضع بندے کو خود تلاش کرنا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن این جی اوز کی بےخکنی کرنی پڑے گی آپ کو. یہ این جی اوز آپ کا ستیہ ناش کر رہی ہیں, ساری نہیں, بہت شاندار این جی اوز بھی ہیں, لیکن یہ جو فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہے نا, ذرا غور کیجئے. آج سے کئی سال ادھر کی بات ہے, میں ایک ڈاکومنٹری کرنے جتوئی گیا تھا, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ, مختارہ مائی, بہت بڑا کیس. وہ ابتدائی رپورٹ سے ہی مجھے, اللہ بھلا کرے میاں غفار کا, بڑا جید رپورٹر اس دور کا, آج تو سینئر ایڈیٹرز میں موصوف کا شمار ہوتا ہے. ہی ٹولڈ می آن دا ویری فرسٹ ڈے, انہوں نے کہا وقت ضائع کرو گے, بد نصیبی ہے تمہاری کہ اتنی دور سے چل کے آ گئے ہو, لیکن یاد رکھنا یہ کیس فیک ہے اور یہ بد نصیب حالات کا شکار. انہوں نے گناہ کوئی نہ کوئی کیا ضرور ہوگا جو اللہ کی پکڑ میں آ گئے, لیکن یہاں نہیں کیا, کہیں اور کیا ہوگا, کیونکہ یہ کیس نہیں ہے. اور بعد میں وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ تو کروڑوں کے فنڈز کا معاملہ تھا. نیا مشرف آیا ہوا تھا, اس کو بخار چڑھا ہوا تھا سافٹ امیج آف پاکستان کا, لبرلزم کا, انلائٹنڈ ماڈرنزم کا, تو اس کی بھینٹ چڑھ گئے یہ بیچارے 8 کے 8 بندے. جو ہم نے زندگی گزاری ہے, جو ارد گرد ہم نے دیکھا ہے, ہر مرد دراصل کسی نہ کسی حوالے سے کسی خاتون کے لیے ہی کچھ کر رہا ہے. کوئی اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے, کوئی اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے. ہم کرتے نہیں, جب وہ ہماری ماں ہمیں جب تسلی دیتی ہے کہ بیٹا شاباش
माशाल्लाह तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तो हमें उसका अजर मिल जाता है। जी जी, देखें, अगर आपको आपकी बीवी अप्रिशिएट नहीं कर रही, पूरी कायनात आपके कामों पे अप्रिसिएशन दे, आप कोई छक्का मारते हैं, आप कोई अचीवमेंट करते हैं, लेकिन आपकी बेटर हाफ वो देखे और या देखे ही ना, बड़ा दुख होता है, यार मेरी ये शॉट उसने देखी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखी, वो पूरी दुनिया की भाड़ में, उसने नहीं देखी तो मुझे क्या मजा आएगा। ये क्या इज्जत तो इसमें कोई शक नहीं, एक बड़ा गहरा ताल्लुक है इसमें। लेकिन ये कहना कि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं जी, आप चूंकि सिनफे नाजुक हैं इसलिए, बिल्कुल आप सिनफे नाजुक नहीं हैं, आप इक्वल हैं, मेरे एट पार हैं। लेकिन आपकी शक्ल में ना मुझे वो लोग नजर आते हैं जिनसे मेरा बड़ा गहरा कल्बी रिश्ता है, बेटी के साथ है, बहन के साथ है, माँ के साथ है, बीवी के साथ है। आपका एहतराम करके दरअसल मैं अपने आप को इज्जत दे रहा हूं। आपकी रिस्पेक्ट मेरे अपने एहतराम में इजाफे का बायस बनती है। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।